نسأل الله تعالى أن يدع طعامه وشرابه وصدق الله ربنا المتعال وصدق رسول نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رفقان محترم بزرگان عزیز احترام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہماری عمروں میں ایک اور بابرکت ماہ رمضان، اس کے قیود و برقرار جو ہے ساعتیں جو ہے ان سے بہتر رہنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس ماہ سیام میں میں اور امت مسلمہ اس کا بچہ جو بھی افعال اور اعمال خیر انجام دے رہا ہے، اللہ پاک اپنے رحمت و کرم سے ان اعمال کو اپنے یہاں شرط قبولیت عطا فرمائیں اور ہمیں اس سعادتوں اور رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ماہ سیام کے ایک ایک لمحے کو اپنی عبادات میں اور اپنی مرضیات میں لگانے کی توفیق عنایت فرمائیں. اس کے بعد رفقائے محترم عرض ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک تو آیت جلیلہ قرآن پاک سے تلاوت کی ہے جو سورہ البقرہ آیت 183 اور اس کے ساتھ بخاری کی دو احادیث ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں. پہلے ہے قرآن حکیم. قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے اس کا طرف کہ یہ جو رمضان ہے اس کے جو روزے ہیں، یہ روزہ صرف کھانے سے پینے سے اور جنسی جو اختلاط ہے اس سے رک جانے کا نام نہیں ہے. ظاہر میں تو انہی تین چیزوں کا یعنی کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں اور جو جنسی تعلقات ہیں ان سے الگ تھلگ رہنا، یہ فطری حوالے سے شرعی حوالے سے یہ بھی روزوں کا ایک بہت بڑا یعنی عنصر ہے. لیکن یہ کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، جنسی لذات سے رکنا یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کھانے سے پینے سے اور جنسی جو اختلاط ہے میاں بیوی کا اس سے رک گیا تو ہم یہ کہیں کہ اس نے روزے کے مقصد کو پایا، روزے کا مقصد اس نے حاصل کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں روزے کے عمل سے عبد مومن سے وہ صرف یہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو. تو ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام. عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے جماعت المؤمنین تم پر روزے فرض کیے گئے، روزے فرض کیے گئے. یہ جو ترجمہ ہے کہ روزے فرض کیے گئے رفقائے محترم، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ سیام جو ہے یہ قامہ یقوم و قوموں کا قیامہ کے وزن پر یہ مصدر ہے. سامہ یصوم و صومن، قامہ یقوم و قومن، یہ بالکل ایک ہی پیٹرن ہے، یہ اجوف واوی ہے اور قامہ یقوم سامہ یصوم ایک ہی پیٹرن ہے. تو جو روزے ہیں روزے یہ جمع ہے، روزے جمع ہے اور اس کا مفرد کیا ہے؟ صوم. تو صوم کی جو جمع ہوتی ہے وہ اسوام ہے. صوم کی جمع اسوام، جس طرح قوم کی جمع اقوام، نور کی جمع انوار، فول کی جمع افواج. تو یہ فعل، فعل اور فعل کے وزن پر جو اسماء آتے ہیں ان کی جمع عربی زبان میں افعال کے وزن پر آتی ہے. تو یہ جو سیام ہے الصیام، یہ
قیام کے وزن پر مسل ہے۔ تو یہ ترجمہ یعنی لغت اور زبان عرب اس حوالے سے صحیح کے طور پر روزے فرض کیے گئے، بلکہ صیام کا جو عمل ہے کہ تمہارے لیے واجب قرار دیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو صائم بناؤ۔ صائم بنانے میں اور روزوں میں فرق، یعنی اگر کوئی شخص کھانے سے پینے سے جنسی لذت سے اپنے آپ کو الگ رکھے گا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے روزہ رکھ لیا، لہذا اس نے جو مقصد تھا اس کو پا لیا یا حاصل کر لیا۔ لیکن چونکہ یہاں پر اسوام کا لفظ نہیں ہے، روزے نہیں ہے، بلکہ روزے دار ہونا، صائم بننا، اور صائم تب بنے گا جب جو روزے کا مقصد ہے، جو اس کا پرپز ہے، جس حوالے سے اسے روزے کا حکم دیا گیا ہے وہ اپنے اندر پیدا کرے گا۔ تو وہ مقصد کیا ہے؟ وہ قائم ہوتا ہے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، لازم قرار دیا جا رہا ہے، فرض قرار دیا جا رہا ہے تمہارے لیے صائم بننا۔ اور یہ صائم بننے کا جو حکم ہے یہ کوئی پہلی دفعہ تمہیں نہیں دیا جا رہا، کما یہ ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ اس کو ہم نے لازم قرار دیا تھا ان امتوں پر جو تم سے پہلے گزری ہیں۔ یعنی جہاں تک نفس سے صائم ہونا ہے یہ تو تمام امتوں پر فرض تھا، لیکن کیمیت کتنے دن، کتنے ماہ، کتنا یعنی زمانہ کتنا تھا، ڈیوریشن کتنی تھی، دورانیہ کتنا تھا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نفس فرضیت صائم ہونا فرض سب امتوں پر کیا گیا۔ وما کتب علی الذین من قبلکم، اور اب اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ اپنی ذات پہ مقصد نہیں ہے، کما یعنی یہ روزہ تم پر کیوں فرض کیا جا رہا ہے صائم بننا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تم متقی بنو۔ یعنی تقوی کے جو مختلف شیڈز ہیں، تقوی کے جو مختلف پہلو ہیں، اہل تقوی کے جو مختلف اوصاف ہیں، یا متقین کے جو کمالات ہیں، وہ متقین کے کمالات پیدا کرنے کا روزہ ایک ذریعہ ہے۔ لہذا اگر ہم کھانے سے پینے سے اور جنسی لذت سے دن بھر رکے رہیں لیکن اپنے اندر یہ نہ دیکھیں کہ پہلے سے ہمارے اندر تقوی بڑھا ہے یا نہیں بڑھا، تقوی میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تقوی کے حوالے سے ہمارے اندر بڑھوتری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو کھانے پینے کے حوالے سے تو ہمارا روزہ ہو جائے گا، لیکن تقوی کے حوالے سے ہم فیل ہوں گے۔ اسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ دیکھو من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ اگر کوئی شخص مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا جو کاروبار ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، کاروبار جھوٹ پہ مبنی ہے، ریاکاری پر مبنی ہے، منافقت پر مبنی ہے، نمبر 2 مال بیچتا ہے، زندگی پوری کی پوری جو ہے وہ 2 نمبر پر چلا رہا ہے، یعنی من لم یدع قول الزور، جو نہیں چھوڑتا اپنی زندگی میں کیا نہیں چھوڑتا؟ قول الزور، یعنی ایسا عمل کہ جس کو اللہ اور رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ حرام اعمال کو وہ تجارت میں ہو، وہ کاروبار میں ہو، وہ معیشت میں ہو، وہ معاشرت میں ہو، تو جو محرمات ہیں ان اعمال کو چھوڑنا، تو اگر وہ کہتا ہے میں روزے دار ہوں اور جو اعمال حرام ہیں ان کو وہ نہیں چھوڑتا، والعمل بہ، نہ جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ نفاق چھوڑتا ہے، نہ نمائش چھوڑتا ہے، نہ ریاکاری چھوڑتا ہے، یہ چیزیں نہیں چھوڑتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا ابراہیم کے حوالے سے یہ خبر دی گئی کہ ایسے افراد کو کہہ دو لَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو کچھ ضرورت نہیں ہے اَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ ایسے اشخاص اپنا کھانا چھوڑ دیں، پینا چھوڑ دیں، بیویوں کے پاس جانے سے رک جائیں۔ یعنی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے وہ بھی ہم چھوڑ دیں اور کہیں صاحب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہم سے، لہذا
یہ جو کھانے سے پینے سے اور جنسی لذت سے اجتناب ہے وہ بھی ختم کر دیں، نہیں، مقصد یہ ہے کہ انسان کی صحیح اور جدوجہد وہ یہاں پر رک نہ جائے، یعنی اس کو اپنا آخری ہدف نہ بنا لے، آخری پلان نہ بنا لے۔ تو یہ روزہ جو ہے اس کا محترم وہ صرف ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ ظاہر اس کا کیا ہے؟ کھانے پینے سے اور جنسی لذت سے رکنا، اور باطن روح حقیقت اس کی کیا ہے؟ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روک لینا کہ جو اللہ نے اپنے کلام میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مطہرہ میں جس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا نام کیا ہے؟ یہ صائم ہونا ہے، اور یہی تقویٰ کا بنیادی تقاضا ہے۔ اس ضمن میں دوسری بات کہ صائم ہونا کیا تھا؟ عربوں کے ہاں رفقائے محترم چونکہ لڑاکا قوم تھی، جنگجو قوم تھی، دن رات ڈاکے ڈالتے تھے، تو جنگوں کے رسیا تھے، خواہ وہ داخلی ہو یا خارجی ہو، تو وہ ہر گھوڑا جو ہے وہ جنگ کے اندر استعمال نہیں ہو سکتا، ہر گھوڑا جو ہے وہ جنگ کے اندر استعمال نہیں ہو سکتا، جس طرح ہر گھوڑا آج تانگے کے اندر استعمال نہیں ہو سکتا، ریڑے کے اندر استعمال نہیں ہوتا، تانگے اور ریڑے کے گھوڑے کو بھی تیار کرنا پڑتا ہے۔ تو عرب جنگ والے گھوڑوں کو تیار کرتے تھے۔ کس طرح تیار کرتے تھے؟ ان کا طریقہ یہ تھا رفقائے محترم کہ وہ اس کا پانی، چارہ، دانا جو اس کو دینا ہوتا تھا وہ دن بدن کام کرتے چلے جاتے تھے، کام کرتے چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ وہ منیمم پر لے جاتے تھے کہ ایسا منیمم کہ جس کے بعد اگر کریں تو شاید اس کی قوت جو برداشت ہے وہی ختم ہو جائے۔ تو جب وہ وہاں چلا جاتا تھا تو پھر آہستہ آہستہ اس کی وہ خوراک، چارہ، جو پانی، جو اس کا دانا وانا ہے اس کو بڑھاتے چلے جاتے تھے، اور بڑھاتے جانے کے بعد ایک سٹیج ایسی آتی تھی کہ جس پر اس کا جسم انتہائی پھرتیلا، جتنی زائد چربیاں یعنی اس میں چربی کا عمل ہوتا تھا، فیٹس ہوتی تھی، وہ ساری پگھل جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی، اور اصل وہ رہ جاتا تھا یعنی جسم بڑا چھریرا، اور اس کے اندر پھرتیلی اور چستی، اور ہم حملے کے اندر بھی آگے بڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسے تربیت یہ دیتے تھے کہ وہ مختلف آوازیں نکالتے تھے، مثلا ایڈوانس کرنا ہے تو ایک آواز ہے، ریٹریٹ کرنا ہے، واپس آنا ہے تو ایک آواز ہے، دائیں جانا ہے تو ایک آواز ہے، بائیں جانا ہے تو ایک آواز ہے۔ تو قانون یثبتون، تو یعنی کھانے اور پینے اور ان اعمال کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اسے وہ کچھ کاشنز یعنی کچھ حرکات، اشارات، آوازیں اس کے ساتھ وہ اس گھوڑے کو مانوس کرتے تھے۔ اور جب وہ گھوڑا جنگی تربیت کے لیے اس حوالے سے قابل اعتماد ثابت ہوتا تھا کہ اس کو اگر کچھ عرصہ پیاسا رہنا پڑے، بھوکا رہنا پڑے، تو وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر گر نہ جائے، مالک کے ساتھ کھڑا ہو، اور پھر جب آواز وہ دے تو جس نوعیت کی آواز ہو اس نوعیت کے عین مطابق وہ اپنا رسپانس دے، اپنا اس کا ریئیکٹ کرے۔ تو ایسے گھوڑے کو الصوام من الافراس، ایسے گھوڑے کو کیا کہتے تھے کہ یہ گھوڑا جو ہے یہ گھوڑا صائم ہے، یہ گھوڑا الصوام یعنی یہ گھوڑا صوام ہے، اور جو یہ پیشہ تھا باقاعدہ، یعنی یہ باقاعدہ انسٹیٹیوشن تھی، یعنی گھوڑوں کی یہ تربیت جو تھی جنگی تربیت، اس کے باقاعدہ عربوں کے اندر اسپیشلسٹ تھے۔ وہ جو اسپیشلسٹ ہوتے تھے ان کو کہتے تھے الصوام من الرجال، کہ یہ بھائی گھوڑوں کو صائم بنانے کا ایکسپرٹ ہے، جسے ہمارے یہاں سائنس کہتے ہیں۔ تو یہ جو گھوڑوں کی خاص تربیت ہوتی تھی جنگی مقاصد کے حوالے سے، ایک تو اس کو صوم کا عمل کہتے تھے، ایسے گھوڑوں کو صوام کہتے تھے، اور ایسے افراد کو اسپیشلائزیشن تابع اسپیڈ کے اندر انہیں صوام کہتے تھے۔ اور اسی طرح الصائم من السیوف، تلواروں میں سے بھی تلوار صائم ہوتی تھی، یہ جو کند نہ ہو، یعنی جس کی دھار کند نہ ہو، جس کا لوہا جو ہے وہ بالکل اصلی ہو اور اسے خوب تیز کیا گیا ہو، اور وہ کاٹنے کے دوران جلدی جو ہے وہ کند نہ ہو جائے۔ تو یہ یعنی صوم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس میں جنگی مقاصد، جنگی تربیت
اور آپ یہ حیران ہوں گے رفتار محترم کہ یہاں جو قرآن نے لعلکم تتقون کہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی تمہارے اندر پیدا ہو. تو تقوی ہے کیا؟ وہ کیا چیز ہے کہ جو روزے کے نتیجے میں میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی کیا ہے؟ تو یہ رفتار محترم آیت 183 ہے. اور اگر آپ سورہ البقرہ کا جس میں یہ صوم کا حکم آیا ہے اس کو آپ مطالعہ فرمائیں تو اس کی 286 آیات ہے سورہ البقرہ. اور سورہ البقرہ جو ہے رفتار محترم جس میں یہ صوم کا عمل آیا ہے تو یہ کیا ہے؟ عام طور پر تو ہمارے ہاں بقرہ وہ سورہ جس میں گائے کا ذکر ہے، لیکن عربوں کے یہاں رفتار محترم یہ جو عربی زبان ہے یہ انتہائی سائنٹیفک لینگویج ہے، سائنسی زبان. سائنسی زبان اس طرح کہ اس کے اندر جتنے بھی ناؤنز ہیں، اسماء ہیں، وہ اسماء اسم نام جسے ہم کہتے ہیں وہ نام کیوں ایسا ہے، یعنی کسی بھی ناؤن کا اسم کا وہ اسم یا نام کیوں رکھا گیا ہے، اس کی ویلیو آف اٹ کیا ہے. آپ کو دنیا جہان کی کسی زبان میں یہ کام یہ خصوصیت نہیں ملے گی. مثلا آئیے ہم اپنی زبان میں دیکھتے ہیں، ہم ایک چیز کو کہتے ہیں گھر، گھر، اور انگریزی میں اسے ہوم یا ہاؤس کہتے ہیں، یا کسی چیز کو ہم درخت کہتے ہیں. تو اگر ہم سے کوئی پوچھے رفتار محترم کہ آپ ایک گھر کو گھر کیوں کہتے ہیں، ہندی میں اردو میں گھر کو گھر کیوں کہتے ہیں، درخت کو درخت کیوں کہتے ہیں، انگریزی میں ٹری ہے، تو یہ تو ہم نے تحقیق کی ہے کہ انگریزی زبان کا جو ٹری ہے اصلاً یہ عربی زبان سے لیا گیا ہے. عربی زبان میں یہ جو ٹری ہے یہ اصل میں طاریا، طاریا یہ اصل عربی زبان ہے. یعنی ٹری جو ہے حتیٰ کہ جو ہاؤس ہے یہ بھی عربی زبان سے لیا گیا ہے. تو یہ جو گھر ہے، گھر کو ہم گھر کیوں کہتے ہیں رفتار محترم؟ شاید کوئی فلالوجسٹ ہمیں یہ کہے کہ گھر کو گھر کہتے ہیں کہ یہ زمین کو گھیرتا ہے، یعنی زمین کا گھیراؤ کرنے کی وجہ سے یہ گھر کہلاتا ہے. لیکن گھیرنا تو دیکھیں آپ دیوار میں، دیوار بھی زمین گھیرتی ہے، دیوار بھی زمین گھیرتی ہے، چھپر جو ہے سقیفہ وہ بھی گھیرتا ہے. تو دیوار کو ہم کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ گھر ہے؟ تو گھر کو اب ہم نے پوچھا گھر کو گھر کیوں کہتے ہو، ہاؤس کو ہاؤس کیوں کہتے ہو، ہوم کو ہوم کیوں کہتے ہو، تو کیوں کا جواب نہیں ہے. لیکن عربوں کے عربی زبان سے پوچھے کہ عربی میں گھر کو رفتار محترم عربی میں بیت کہتے ہیں، بیت. تو باقا یبیت تو بیتن وہ جگہ جہاں پر لازماً انسان رات گزارے، رات کو رجوع کرے، رات کو آ کر آرام کرے، یعنی رات کو بسیرا کرنا. یعنی دن کو تو آپ جہاں چاہیں گھومے پھرے گردش کریں، لیکن انجام آپ کا کیا ہے؟ لوٹ کر واپس اس جگہ آنا جو آپ کے لیے آرام کا، آپ کے لیے تحفظ کا، آپ کے لیے مسرت کا باعث بنے. تو عربی زبان میں وہ جگہ ہوئی بیت. تو بیت کے اندر اب کیا ہے؟ مقصدیت آ معنی ہو گیا عربی زبان میں. اسی طرح اب درخت ہے، درخت کو آپ اور ہم درخت کہتے ہیں، پر درخت کو درخت کیوں کہتے ہیں؟ درخت کو درخت کیوں کہتے ہیں؟ کسی کے پاس اس کیوں کا جواب نہیں ہے. لیکن عربی زبان سے پوچھے عربی میں کیا کہتے ہیں رفتار محترم درخت کو؟ شجر. شجر، شاجر یش میں رو کا معنی ہے کسی چیز کا نیوکلیس سے پھوٹنا، پھیلنا اور چھا جانا. کوئی چیز اپنی جڑ اور اساس سے پھوٹے، پھر پھیلے اور پھر چھا جائے، یہ تین خصوصیات اس کے اندر ہوں تو اسے عربی زبان میں شجر کہتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ اگر باٹنی ہوگی تو نباتات کو شجر کہیں گے، اور اگر علم انسان کا مسئلہ آئے گا تو شجر نسل اس کو بھی شجر کہتے ہیں. اور اگر انسانی معاملات کے اندر بورڈ آف کنٹینشن ہو جائے، میرے اور آپ کے مابین تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو عربی زبان میں جھگڑے کو بھی شجر کہتے ہیں. فلا وربک لا یؤمنون،
حتی یحکموک فیما شجر بینہم، سورہ النساء آیت نمبر 65۔ تو شجر کیا ہے؟ کوئی چیز اپنی جڑ اور اساس رکھے، وہاں سے پھوٹے، پھیلے اور چھا جائے، وہ درخت ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو سورہ البقرہ ہے رخ کا ہے، وہ تو اس کا نام بقرہ کیوں ہے؟ مجرد اس لیے نہیں کہ اس میں گائے ہے۔ بقرہ یبقر بقرا و بقورۃ، اصل معنی اس کا ہوتا ہے چشمے کا پھوٹنا۔ یہ علم الہی کا چشمہ پھوٹا ہے۔ تو یہ علم الہی کا چشمہ جب آپ پھوٹا ہے تو اس کے بعد آل عمران کیوں ہے، النساء کیوں ہے، المائدہ کیوں ہے، ایک ایک لفظ پر اگر آپ قرآنی آیات سے غور کریں تو ایک نئی دنیا ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو بہرحال یہ 286 آیات جو ہے رفقائے محترم البقرہ کی، ان میں سے پہلی جو یعنی 30 آیات ہے یا 39 آیات، ان کی حیثیت ایک مقدمے کی ہے۔ یہ 39 آیات مقدمہ ہیں، پریفیس ہیں، اور اس کے بعد آیت نمبر 40 سے لے کر 120 تک یہ تاریخ ہے۔ یہ بنو اسرائیل کے لیے اسرائیل کی، آل یعقوب کی تاریخ ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ تم سے پہلے کن کن قوموں کو، اور سب سے پہلے کس قوم کو اللہ پاک نے امامت عطا کی، وہ امامت سے کیوں معزول کیے گئے، کیا ان کے جرائم تھے، تاکہ ان جرائم سے تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور تمہاری امامت جو ہے وہ قائم رہے۔ تو آیت 121 سے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا والا ان کی امامت کا ذکر آیا، اور یہ امامت جو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا والا تسلیم کی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امامت اور محمدی امامت، ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ سنگم ہے، یعنی ان کے لیے ایسا مقام ہے جہاں سے دونوں یہ امامتیں پھوٹتی ہیں۔ تو آیت 150 تک ان کا ذکر آئے گا، آیت 151 سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع ہوگا، اور یہ پھر ذکر جو ہے کہاں جائے گا؟ آیت 162 تک۔ آیت 163 سے رفقائے محترم باب الاحکام شروع ہوتا ہے سورہ البقرہ کا، اور پہلا توحید کا بیان ہے، حکم کے انداز میں نہیں ہے، خبر کے انداز میں ہے۔ تو توحید اور شرک کا بیان جو ہے یہ چلتا جائے گا آیت 176 تک۔ آیت 176 کے بعد آیت 177 جو ہے رفقائے محترم، جسے عام طور پر آیت بر کہتے ہیں، یہ آیت بر جو ہے آیت 177 بقرہ کی، یہ سورہ البقرہ کی 286 بعد والی جتنی آیات ہیں ان سب کے لیے بیج ہے، جڑ ہے، اساس ہے۔ تو سورہ البقرہ کی آیت البر یہ تقوی کا جامع بیان ہے۔ تقوی کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا جامع بیان سورہ البقرہ ہی کی آیت 177 میں ہے۔ ارشاد فرمایا لیس البر، اے جماعت مومنین، نیکی صرف یہ نہیں، لیس البر، نیکی صرف یہ نہیں، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی کسی قبلے کی طرف رخ کرنے سے انسان نیک نہیں بن جاتا۔ نیکی صرف جہاد کے اندر نہیں ہے، ڈائریکشنز کے اندر نہیں ہے، سمتوں کے اندر یا ان کی تو رخ کر لینے سے انسان نیک نہیں بنتا۔ جس طرح کہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص لایا گیا کہ یہ شہادت دیتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ صحیح ہونے کی شہادت دیتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کیوں شہادت دیتے ہو کہ یہ صحیح آدمی ہے، کیوں شہادت دیتے ہو؟ فرمایا لعلک رأیتہ مصلیا فی زاویہ المسجد، تو اس کے اچھے اور نیک ہونے کی شہادت اس لیے دینا چاہتا ہے کہ تو نے اسے مسجد کے کسی کونے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یا اس کو تو نے حج کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا تو نے فلاں کام دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے انسان کی اصلیت ظاہر نہیں ہوتی۔ فرمایا حل عملت معہ وتاجرت، کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ لین دین کیا ہے؟ لین دین میں یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے؟ لین دین میں کیسا ہے، معاملات میں کیسا ہے، لینے اور دینے میں کیسا ہے؟ کہنے لگا میں نے تو یہ کام اس کے ساتھ نہیں کیا۔ فرمایا کہ اچھا حل سفر تو ماؤ، چلو کیا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہ سفر میں بھی انسان کی جو نیچر ہے اندر کا، انسان ظاہر ہو جاتا ہے
رفقا کے سامنے، تو کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا نہیں، میں نے سفر نہیں کیا۔ فرمایا حل رأیتہ فی اہلہ و عیالہ، کیا تو نے اس کو اہل و عیال میں دیکھا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کی، بچوں کی تربیت کیسے کی ہے، اس کے بچے سیرت و صورت میں کیسے ہیں، بیوی کا کردار کیا ہے؟ تو تین کسوٹیاں رفقائے محترم انسان کی پرکھ کی، یعنی معاملات میں کیسا ہے، سفر کے دوران اس کا کریکٹر کیا ہے، بہیویئر کیا ہے، طرز عمل کیا ہے، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر کے اندر بیوی کی گواہی جو ہے رفقائے محترم یہ بہت بڑی گواہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر پر، کردار پر سب سے پہلی گواہی کس کی ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور صاحب البیت ادریٰ بما فیہ، جتنی بیوی اپنے خامن کو جانتی ہے رفقائے محترم کوئی اور نہیں جانتا، کیونکہ قرآن نے ایک دوسرے کو میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ البقرہ کی آیت 177 جو ہے اس کا آغاز فرمایا لیتی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف ٹالو یا مغرب کی طرف ٹالو، اس کے بعد نیکی کا جو بنیادی عقیدہ ہے توحید کو بیان کیا، توحید اور ایمانیات کے بیان کر دینے کے بعد اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کو بیان فرمایا، اس کے بعد جان مال کی بازی لگانے کا ذکر کیا، تو فرمایا کیا والموفون بعہدہم، اپنے عہد کو پورا کرنے والے جبکہ وہ عہد کو کرے، عہد و پیمان جس انداز میں بھی کیا جائے، جس وقت بھی کیا جائے، عہد و پیمان کو پورا کرنے والے، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اولئک هم المتقون، یہ لوگ اہل تقوی، یہ لوگ متقی۔ اور یہ تقوی جو ہے رفقائے محترم پیدا کرنے کا جس طرح حج ایک ذریعہ ہے، اسی طرح یہ صوم یا روزہ اس کا ایک ذریعہ ہے۔ تو تقوی کے تین دائرے رفقائے محترم اس مقام پر ہمارے سامنے آئے، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس۔ چونکہ سورہ البقرہ کیا ہے؟ یہ بیت اللہ کی بازیابی کے لیے جہاد کی صورت ہے، یعنی جب سورہ البقرہ کا نزول ہوا تو بیت اللہ جو تھا وہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، اس پر کفار اور مشرکین کا قبضہ تھا، بالکل اسی طرح جس طرح رفقائے محترم ہم جس کو قبلہ اول مانتے ہیں آج وہ یہود کے قبضے میں ہے۔ تو آج جس طرح مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی بازیابی کا مسئلہ ہے، اسی طرح بقرہ کے نزول کے وقت مدینہ والوں کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے مکہ کو لینا، واپس لینا، مقام ابراہیمی کو صحیح معنی میں توحید کی نشستہ بنانا، یہ اس کی بازیابی جو تھی وہ لازم تھی، اور اس کی بازیابی کے لیے جہاد، جدوجہد، قتال، یہ اس کی تربیت۔ تو یہ جو جہاد ہے رفقائے محترم، کوئی قوم جہاد، جنگ آپ کہہ لیں، جنگی حالات میں مبتلا ہو جائے، اور جو وہ قوم ہے وہ بھوک پر غالب نہ ہو، پیاس پر غالب نہ ہو، وہ ٹیمپٹیشن جو نفس کے ہیں ان کے سامنے ہر وقت جھکنے والی ہو، وہ کوئی ایسی قوم جو ہے وہ جنگ نہیں لڑ سکتی۔ جنگ لڑے گی تو ناکامی اور نامرادی اس کا ہے نصیبہ۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر تین چیزوں کو رفقائے محترم تقوی کی علامت قرار دیا، الصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس۔ فرمایا اہل تقوی وہ ہیں کہ جو مقابلے میں ہمت نہیں ہارتے، سرنڈر نہیں ہوتے، سبمیشن نہیں کرتے، جھکتے نہیں ہیں۔ فرمایا فی الباساء، ایسے معاملات میں جو انسان کی شخصی زندگی کے اندر عام واقع سچویشن پیدا ہو گئی، کاروبار میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، اور دشمن سے کوئی غضب پہنچا، یا حق بیان کرنے کے دوران آپ نے حق بیان کیا، اس نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کر لیا، سودا لینا بھائی ہم تو یہ وہابی ہے، ہم تو اسے سودا نہیں لیتے، یہ تو تقویٰ کا اس سے بخار کرا، ہم تو اس سے سودا نہیں لیتے۔ تو اس طرح کی جو سچویشن پیدا ہو جائے
اس کے اندر بھی مردوں کی طرح ہمت کے ساتھ کھڑا رہے، اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو، یعنی کاروبار میں، معاملات میں کوئی نقصان پہنچے اس میں بھی، وحین الباس، اور جب جنگی حالات مسلط ہو جائیں گے تو کھانے کا، پینے کا اور جنسی لذات کا وہ رسیا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے وہ ہماری سپلائی لائن بند کر دے، سپلائی لائن بند کر دیں، اور 2-4 دن ہمیں کھانا جو ہے وہ نہ مل سکے تو ہم کہیں صاحب اچھی یہ جنگ ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے، ہمارا تو کھانا ہی بند ہو گیا۔ تو کھانا بھی بند ہو سکتا ہے، اور دشمن ہمارے واٹر ورکس میں اپنا زہریلا مواد شامل کر دے، تو امیر المومنین حکم دے کہ بھئی کچھ دن تم نے پانی نہیں پینا، پیاسا رہنا ہے، بہت کم پینا ہے۔ اور یہ بھی رفقاء محترم سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عجیب بات ہے رفقاء محترم، وہ فرماتے ہیں کہ اذا کانت عندنا، کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کس طرح روزے رکھتے تھے، آج ہم بھی روزے سہریاں افطاریاں کر رہے ہیں رفقاء محترم، اور مساجد میں افطاریوں کا پروگرام دیکھنے والا نقشہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کننا نفطر و نتسحر، ہم روزے رکھتے تھے اور سحری کھاتے تھے، کس طرح؟ اذا کانت عندنا، جب ہم میں سے کسی کے پاس سب